بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا 18، وفي هذا الدرس سندرس المكالمة والحوار بين مدرسين بين معلمين، دو اساتذہ یا دو استاد کے درمیان الحوار والمکالمة والمحادثة بينهما. فتعالوا نبدأ بهذا الدرس المفيد ونفهم من خلال دراستنا الكلمات الجديدة والزاد اللغوي، ثم نتحدث بهذه الكلمات فيما بيننا وفي بيئتنا حتى بيئتنا تكون فعالة. فتعالوا إلى الأمام وإلى الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. بين مدرسين. الحوار الأول. قال الأول: صبحك الله بالخير والبركة. صبح يصبح مثل اطاب الله صباحك. اللہ تعالیٰ آپ کی صبح اچھی کرے. اطاب اللہ کما درسنا. هناك صبحك اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی صبح کرے، بالخیر خیر کے ساتھ، والبرکہ برکت کے ساتھ. یا اخ الاسلام، اے میرے مسلمان یا اسلامی بھائی. فقال الثانی: صبحك اللہ بالنعمة والمسرة. المسرة مثل فرح. صبحك الله بالنعمة والمسرة والفرح والسعادة يا أخانا، اے ہمارے بھائی. فقال الأول: أيسعني مثل أيمكنني. کیا میرے لیے ممکن ہے؟ أيمكنني. أيسعني کیا میرے لیے یہ جائز ہے یا میں یہ کر سکتا ہوں؟ أيسعني أن أتعرف کہ میں معرفت حاصل کروں، على اسمك آپ کے نام کی. فقال الثاني: بالطبع یا اخی. ضرور. بالطبع بمعنى بالضرور. ضرور ضرور کیوں نہیں؟ بالضرور. بالطبع یا اخی. اسمی احمد. وأنت هل يسعك وأنت هل يمكنك أن تعرفنا على اسمك؟ فالآن أيمكنني، أيسعني، هذه أساليب الكلام، والأسلوب يختلف باختلاف شخصية إلى أخرى. مثلا رجل فصيح وأديب هو سيخاطبك بكلام تفهمه أنت. وحدث الناس بما يعرفون، وحدث الناس على قدر عقولهم. أنت تخاطب الطالب في الصف الأول، فلا بد أن تخاطبه بكلام بسيط أو بكلام يعرفه هو، يفهمه. هذه هي الفصاحة. إذا يفهمك المخاطب هذه فصاحة. أما إذا تتكلم بكلام كما تخاطب العلماء وتتحدث مثل كلام الصغار وكلام في الصف الأول، فهذا ليس من الفصاحة. فهنا أيضا أيمكنني، مثل هذه الأساليب مختلفة تختلف من شخص إلى آخر. فهل يسعك أن تعرفنا على اسمك؟ فقال: أخوك في الله. أخوك في الله آپ کا بھائی زید. اخوک فی اللہ زید، آپ کا بھائی جو اللہ کے لیے آپ کا بھائی ہے، زید ہے. سمحن. سمحن مثل عفوا. سمحن مثل لطفا. فهذه الكلمات اجمعوها واستعملوها في الحوار. سمحا، لطفا، من فضلك، عفوا، معذرة، لو أخبرت. ما مهنتك. ما مهنتك مثل ما قلنا ما عملك. ما مهنتك، ما عملك، ما شغلك. فقال هذا: أنا مدرس في إحدى المدارس الدينية. ایک مدرسے میں جو دینی مدرسہ ہے. في إحدى المدارس الدينية واسمها دار العلوم، وتقع في مدينة کراتشی. کراتشی یعنی کراچی. وأنت اپنے بارے میں بتائیے. فقال: من حسن الأقدار، كما درسنا من حسن الحظ.
من حسن الاتفاق، من حسن الاقدار تقدیر اللہ کی طرف سے، من حسن الاقدار ومن حسن الحظ اننا توافقنا فی المہنہ اننا توافقنا فی العمل والشغل، فانا ایضا مدرس فی مدرسہ انوار القرآن لا بأس. فقال ما شاء الله من أية جامعة تخرجت يعني أنت فاضل من أي جامعة، أنت فاضل ومتخرج، أنت متخرج من أي جامعة، من أية جامعة. فقال تخرجت أو تفرغت لا بأس، تخرجت تفرغت، میری فراغت ہوئی ہے من جامعة العلوم الإسلامية. فقال كم سنة مضت عليك في مزاولة مهنة التدریس، کم سنة مضت عليك، آپ کو کتنے سال ہوئے ہیں، مضا یمضی، مضا بمعنی مضا الوقت، وقت گزر گیا، مضت السنة، مضت السنة سال گزر گیا، مضى الوقت مضت السنة. فکم سنة مضت کتنے سال گزر گئے، علیک آپ پر، فی مزاولتی محنت التدریس کہ جب سے آپ نے یہ شعبہ اور تدریس کا جو عمل ہے اور جو ذمہ داری ہے آپ اس کو نبھا رہے ہیں. مزاولہ نبھانا، زاولہ یزاولو نبھانا، انا ازاولو محنت التدریس، میں پڑھائی یعنی پڑھانا، اس کو پڑھانے کی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں. کم سنة مضت عليك في مزاولة مهنة التدریس. فقال هذا الرجل مضى علی، میرے پر گزرے ہیں، حوالی 3 سنین، حوالی بمعنی تقریباً، مضى علی حوالی 3 سنین، تقریباً میرے اوپر 3 سال گزرے ہیں. وقد دخلت الرابعہ، اور میں 4تھے سال میں داخل ہو چکا ہوں کہ میں محنت التدریس سے منسلک ہوں، یا میں یہ محنت اور یہ پیشہ نبھا رہا ہوں. فقال الثانی هل واجہت کا بعض المصاعب فی التدریس، واجہا یواجہ پیش آنا، واجہنی الامر الصعب، واجہنی الامر الخطیر یعنی خطرناک، واجہنی میرے سامنے یا مجھے پیش آیا ہے، الامر الخطیر مشکل امر مجھے پیش آیا ہے، میرے پیش. فہکذا حل واجہت کا، واجہت یہ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ مصاعب جمع ہے. حل واجہت کا بعض المصاعب، کیا آپ کو کوئی ایسی مشکلات بھی پیش آئی ہیں، فی التدریسی پڑھاتے ہوئے، پڑھانے کے دوران 3 سالوں میں. حل واجہت کا، حل تعرضت لکا، و اسلوب آخر نستطيع ان نقول هل تعرضت لکا بعض المصاعب، بعض المشاکل فی التدریسی، تدریس کرتے ہوئے. فقال الاول نعم واجهت بعض المصاعب، واجهت وعانيت، نستطيع أن نقول واجه يواجه، عانى يعاني، فنقول عانيت بعض المصاعب، بعض مشکلات، فی الوهلة الأولى پہل اول وہلے میں، پہل مجھے بہت مشکل کا سامنا ہوا، مشکلات کا سامنا ہوا. واجہت بعض المصاعب والمشاکل فی الوہلة الأولى من مزاولتی محنت التدریسی، جب تک میں یہ شعبہ یا یہ ذمہ داری نبھا رہا ہوں. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، یسرہا علی، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا ہے. یسرا یسر، آسان کر دینا. یسر اللہ امرک، یسر اللہ امرک، اللہ تعالیٰ آپ کے امر کو، آپ کے کام کو آسان کرے. ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے، یسرہا معنی یسر المحنت علی،
کم طالباً تضم مدرستکم فی کنفها، کم طالباً کتنے طلبہ، تضم فی مدرستکم مدرسے نے اپنے لپیٹ میں لیا ہے یا مدرسے کے اندر وہ موجود ہیں. تضم ضم یضم ملانا. ضممت اصل جو لفظی معنی ہے ضممت الحدید الی الحدید، ضممت الحدید الی الحدید میں نے لوہے کو لوہے سے ملایا. ضممت الورق الی الورقۃ، ضممت الورقۃ الی الورقہ. ضممت الید الی الید، میں نے ہاتھ کو ہاتھ سے ملایا. فہذا معناہ ولکن ہنا تضم مدرستکم، مدرسہ فاعل، تضم فعل. آپ کا مدرسہ جو ہے وہ کتنے طلباء کو اپنے سے ملائے ہوئے ہیں، یعنی مدرسے میں کتنے طلباء پڑھتے ہیں. فی کنفہا فی داخلہا، کنف کہتے ہیں کسی غار کو بھی اور ایسی جگہ کو گویا کہ ایک کمرہ ہو. فہذا یعنی تشبیہ او کنایہ. کم طالبا تضم مدرستکم فی کنفہا فی داخلہا. فقال ینضوی، ینضوی بمعنی یشتمل، یشتمل تحت ادارت مدرستنا او يدرس او موجود. ینضوی بمعنی نقول یأتی تحت ادارت مدرستنا زہاء حوالی کما درسنا تقریبا. زہاء 800 طالب، 800. ثمانیۃ، ثمانیہ کہتے ہیں 8 کو، 800، 800 طالب طلبہ. ینضوی یشتمل مدرستنا على 800 طالب. زہاء ای حوالی 800 طالب بفضل اللہ ومنہ وکرمہ. هذا يكفي اليوم، تراجعون وتطالعون وتفهمون هذه الدروس ثم نأخذ درسا جديدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.